نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 13 اور 14 تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں جی۔ اذا لا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہر مدہ کو ایک جتنا مدہ کیا جائے۔ اذا تتلی آیاتنا یعنی لمبائی میں یہ نہیں ہے ہم نے قال اساطیر یہ غلط ہوگا، یہ تجوید کے قواعد کے بالکل متضاد ہوگا۔ تو تتلا یعنی تتلا نہیں کریں گے، یعنی کلکلے کی مانند اس کو نہیں لے جائیں گے۔ تا کا دوسرا تا جو ہے اس کے مخرج سے پکڑ کے رکھنا ہے اور آگے لام ادا کر دینا ہے۔ آگے ایک قاعدہ ہے، اس ٹوٹل قرآن پاک میں 4 قاعدے ہیں۔ سورہ یاسین، سورۃ الکہف، سورۃ المطففین اور سورۃ القیامہ۔ سکتہ، تو سکتے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس بل کی لام ساکن پہ آ کر آپ اپنی آواز کو روک لیں اور سانس کو نہ توڑیں اور تھوڑا سا وقفہ دیں 2 حرکت کے برابر اور آگے رو نہ پڑ جائے۔ اگر آپ نے سانس لے لیا تو وہ سکتہ نہ رہا، تو یہ ہوگا کَلَّا بَلْ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اس میم ساکن کا میم کے اندر ادغام شفوی ہوا۔ اس بل کے بعد را کو ادا کرنے، را کو پر پڑھیں گے، رانا نہیں کریں گے۔ رانا، ہر را جب زبر پیش کے ساتھ ہو تو پر پڑی جاتی ہے، کسرہ کے ساتھ ہو تو پتلی پڑی جاتی ہے۔ باقی بھی اس کے قواعد ہیں ٹوٹل۔ تو سکتہ کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی، کر کے بھی ادا کر کے بھی آپ کو دکھا دیا۔ یہ ہیں تجوید کے قواعد۔ آگے چلتے ہیں علم صرف میں۔ اذا شرطیہ، تتلا اس کا روٹ ورڈ ہے تا، لام اور واو۔ تو یہ تلوا یتلوون باب نون سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چونکہ فعل مضارع مجہول ہے تو یہ آئے گا تنصرو کے وزن پر۔ تنصرو تو یہ بنے گا تتلو۔ تتلو بڑا آسان ہے۔ آگے لام کلمہ واو متحرک آ گئی ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نے الف بنانا ہے۔ تو پھر جو ابھی میں قاعدہ بتا کے پہلے لیکچر میں آیا ہوں کہ جب واو الف سے بدل جائے تو اس کو الف ہی لکھا جاتا ہے، تو ہم اس کو ایسے الف بنائیں گے، تتلا۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پھر اگر واو کو الف سے بدلنے کا قاعدہ یہ ہے تو پھر یہاں پہ یہ شکل اس میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میرا خیال ہم نے تھوڑے سے پہلے قاعدے کو آج سے ماڈیفائی کر کے پیش کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ جو الف واو سے بدل کر الف بنے
اس کو الف ہی لکھا جاتا ہے بشرطے کہ وہ واو تیسرے کلمے کی جگہ پر ہو. دعوا، مثال کے طور پر اس قاعدے کو تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں. یہ دعوا جو ہے یہ جب دعا بنا تو یہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ کریکٹ ہے، یہ رانگ ہے. تو کیوں اس واو سے الف بدل کر الف ہی لکھا گیا ہے، اس کو اس شکل میں نہیں لائے؟ کیونکہ یہ واو جو ہے دوسری جو اس کی شرط تھی نا کہ واو سے بدلا ہوا الف ہو اور وہ واو اصل کلمے میں تیسری جگہ پر ہو. چوتھی یا پانچویں جگہ پر اگر چلی جائے گی تو وہ واو جو ہے وہ پہلی شکل تو یہ ہے اس کی کہ وہ یا ہو جائے گی. تو ہمیں اگر زیادہ ایکسپلینیشن دینی ہے تو یہ چونکہ 1 2 3 چوتھی جگہ پہ چلی گئی ہے تو اس کو ہم کریں گے تُتْلَيُ، یہ شکل ہوگی. اس سے پھر جب ادھر آئیں گے، یہاں سے ادھر گئے، یہ میتھمیٹک ہے سارا، تو تُتْلَوُ سے اس قاعدے کے تحت ہم نے تُتْلَيُ کیا. تُتْلَيُ سے ہم نے تُتْلَا کیا. ابھی اپنا ہمارا قاعدہ فٹ ہوگا کہ جو الف یا سے بدل کر آئے تو اس کو ہم الف مکسورہ ہی لکھتے ہیں. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، قواعد ہیں، غور و فکر کرنے سے بہت آسانی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ملتی ہے. جو اسٹوڈنٹ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ لفظ جی تا لام واو سے تُتْلَا کیسے بنا، واو کدھر گئی، واو کا تو نام نشان نہیں ہے، تو ان کو یہ قواعد جاننے میں بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ اس کو میں ڈسکس ابھی نہیں کروں گا. یہ کیا ہے جی، اس کو ہم کہیں گے جارہ اور ضمیر. آیاتنا کو لے لیتے ہیں. یہ لفظ کا روٹ ورڈ لکھتے ہیں علماء آیا یا ہے، اور یہ فعالات کے وزن پر ہے. فعالات کے وزن پر اگر ہم آیات کریں گے پیش لگا لیتے ہیں فعلاتو، چونکہ ہمارا لفظ مرفوع ہے تو بڑا آسان سا کلیہ ہے. یہ یا متحرک ماقبل زبر کے ساتھ ہے، الف سے بدلے گی. آیاتو. پھر لکھنے میں ہم اس الف زبر الف آ کو الف کے اوپر کھڑی زبر میں لکھ لیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا آیاتو. آگے نا جو ہے یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر کون سی ہے جی؟ مرفوع، منصوب یا مجرور. یہ ہمیں اس سے پہلے والا اسم بتائے گا، فعل بتائے گا، حرف بتائے گا. یہاں پہ اس ہا سے پہلے جارہ تھا تو وہ ضمیر مجرور متصل تھی. یہاں اس نا سے پہلے اسم ہے تو یہ مجرور متصل ہوگی. یہاں پہ یہ مجرور حرف جارہ کی وجہ سے ہے، یہاں پہ یہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. قال قاف واو. ابھی اتنی ہو گئی ہے ہماری کہ ہم قال قوالا کو ڈسکس نہ کریں. اساطیر جو ہے سین تو را سے افاعیل کے وزن پر جمع مقصر ہے تو اس میں کوئی وہ اتنی نہیں ہے. افاعیل کے وزن پر آپ اساطیر کر لیں تو آپ کا لفظ تیار ہے. اولین واو اور لام، اس کو علماء لکھتے ہیں اس میں مبالغہ. افعلین کے وزن پر افعلا، افعلانی، افعلینا یا لونا، تو یہ افعلینا کے وزن پر اگر آپ اس کو لیں
تو یہ کیا بنے گا؟ اولینا. تو یہ لفظ واو مشدد ہو کر زبر کے ساتھ اولینا. کلا حرف ردع و زجر. بل حرف اضراب. اضراب کی آگے دو قسمیں ہیں، انتقالی یا ابطالی. تو یہ حرف انتقالی ہے، اضرابی انتقالی. رونا یہ ہے را یا نون قوالا کے وزن پر رایانہ ہو کر رونا بن جائے گا. اعلی حرف جر. قلوب قلب کی جمع، قاف لام با. یاد رہے تجوید کی جو امپورٹنس ہے، قلب کی جمع قلوب. قلب کو قاف جو لوتھڑا لٹک رہا ہے اس سے آپ ادا کریں گے تو وہ قلب ہوگا. اگر آپ آسانی سے آرام سے قلب کہہ دیں گے تو اس کا معنی کتا ہوتا ہے، جو کہ یہ ہے. اس میں اور اس میں فرق کرنا ہے تجوید میں. قلوبی ہم ضمیر مجرور. ما جی موصولہ ہے. کانو فعل ناقص. یکسبون کیا ہے؟ کاف سین اور با. کاف سین با سے، یہ باب دعات سے ہے. کسبہ یکسبو، یکسبو یکسبانی یکسبونا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ ہوئی جی ہمارے الفاظ کی بحث. پتہ چلا ہر لفظ کیسے بنا. آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف. علم نحو میں ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل کہ ان الفاظ کا آپس میں ربط جو ہے وہ کیا ہے، یہ جملے کی شکل میں کیسے بنے. جی نیکسٹ ہے جی علم نحو کے مطابق بات کرتے ہیں ہم. تو ہم نے ایذا کو کہا کہ یہ ہے ایذا شرطیہ. شرطیہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں کوئی شرط بھی لگی ہے اور اس کا کوئی جوابی شرط بھی آئے گا، جزا بھی ہوگی. تو دیکھتے ہیں شرط کیا ہے اور جزا کیا ہے. اچھا، ایذا کے بعد تتلا ہے. تتلا فعل مضارع مجہول ہے، تو اس میں کوئی نائب فاعل آنا چاہیے، چاہے اس کے اندر ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ نائب فاعل بنے یا اس کے بعد میں آنے والا کوئی اسم اس کا نائب فاعل بنے. تو یہ ہوا فعل. اس کے بعد علیہ، یہ مرکب جاری ہے. اس مرکب جاری کو ہم کہیں گے یہ متعلق فعل ہے جو ماقبل تتلا ہے. آیاتو نا جو ہے یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. تو مل کر یہ کیا بنے جی؟ نائب فاعل. نائب فاعل کہنے سے بجائے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں مضاف کی حالت کیا ہے. مضاف کی حالت کیا ہے جی؟ مرفوع. تو اس کا مطلب مضاف مرفوع ہے. تو کیوں مرفوع ہے؟ یہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. تو اس کے ماقبل کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول. تو اس کا مطلب مرفوعات ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 8 ہیں. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان کی خبر، کانا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، لا و مشابہ لیسا کا اسم. تو یہ جو 8 میں نے گنوائے ہیں آپ کو بار بار، آپ کو بھی یاد ہو جانے چاہیے. ان 8 میں سے کوئی یہ ایک ہوگا مرفوع ہو کر. تو گویا یہ یہاں پہ نائب فاعل ہے مرفوع ہو کر. تو نائب فاعل اپنے متعلق اور فعل کے ساتھ مل کر
ایک شرط کی شکل اختیار کر رہا ہے. کیا کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. اس میں ایک فرق واضح میں آپ کو بتاؤں جو لغت کا فرق ہے. یہاں پہ یہ لفظ یوز نہیں ہوا تقرأ، تقرأ، پڑھی جاتی ہیں. فرق کیا ہے تقرأ اور تتلا میں؟ تتلا تلاوت کرنا ایسا فعل ہے جس میں پڑھنے والے کو ان الفاظ کی سمجھ بھی آ رہی ہو. قرأ یقرأ میں پڑھنا مقصود ہے، اس میں یہ شرط مخفی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. لیکن تتلا میں سمجھ آنا ہی اس کے اندر مضمر ہے، چھپا ہوا ہے کہ بھئی اس کو ضرور سمجھ آ رہی ہے. تو جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تلاوت کی جاتی ہیں اور ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے بس سن رہے ہیں کانوں میں، کسی نان عرب کی طرح، عجم کی طرح وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اذا تتلا علیہ آیاتنا، تو یہ شرط ہوئی. قال فعل و فاعل، اس میں فعل جمع فاعل کہہ دیں ہوا. اساطیر الاولین میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. یہ کیا ہے؟ یہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے. یہ اولون نہیں ہے، اولین ہے. اولین ہو کر مجرور ہے تو مجرورہ دو ہے ہمارے پاس، یا تو یہ حرف جارہ کے بعد آئے تو مجرور ہوتا ہے، اور یا یہ مضاف الیہ کے مضاف کے بعد آئے مضاف الیہ بن کر مجرور ہوتا ہے. تو یہ ہوا مضاف الیہ. تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر ہم یہ تلاش کریں گے کہ مضاف اس کا مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی، مرفوع ہے. مرفوع ہو کر ہم اس کو ابھی اس 8 کی کیٹیگری میں کہاں ڈالیں؟ نہ ہی اس کے پہلے لائے نفی جنس ہے، نہ انا ہے، نہ کانا ہے، یہ وہ برق. تو یہ علماء لکھتے ہیں یہاں پہ ایک کلمہ ہیا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. اور ہیا آپ کو پتا ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ مرفوع منفصل ہے، تو یہ مرفوع ہو کر مبتدا بنے گی اور یہ مرفوع ہو کر اس کی خبر بنے گی. تو گویا یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو ہم کہیں گے مبتدا اور خبر. تو قال اساطیر الاولین، تو یہ ہے کہ وہ اپنے منہ اپنے تئیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہی اساطیر الاولین، فعل فاعل، اور اس کو آپ اس کے مفعول کا درجہ دے سکتے ہیں. یعنی اس نے کھایا، کیا کھایا؟ سیب کھایا، تو سیب مفعول ہے. اس نے کہا، کیا کہا؟ ہی اساطیر الاولین، تو یہ پورا جملہ بن کر اس کا مفعول بھی ہی بن جائے گا. تو آگے چلتے ہیں. کلا، کلا جو ہے یہ میں نے لکھا تھا حرف ردع و زجر. کس کے لیے؟ وہ جو پہلے معتدن اسیم آیا تھا، یہ اس کے لیے ڈانٹ ٹپٹ ہے، حد سے تجاوز کرنے والا گناہ میں. بل جو ہے انتقالی کہا تھا اس کو. انتقالی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ماقبل سے اعراض کیا جائے اور اس کے مابعد کے ساتھ عدول کیا جائے. رونا، زنگ چڑھ گیا ہے، فعل. علا جر، قلوبہم مرکب اضافی ہو کر مجرور. قلوبی، قلوبہم مضاف مضاف الیہ، مضاف مجرور ہے، اپنے ماقبل کے تابع ہوگا. ماقبل کیا ہے؟ اعلی حرف جر. تو گویا اعلی نے قلوب کو قلوبو سے قلوبی کیا ہوا ہے، تو قلوبہم. تو یہ جار مجرور جو ہے وہ مل کر ہم کہیں گے
یہ مرکب جاری متعلق فعل ہے، تو یہاں لکھیں یا وہاں لکھیں تو یہ ہم کہیں گے متعلق فعل۔ رونق زنگ چڑھ گیا ہے جی کس کے اوپر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر۔ تو ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے، اس کو علماء کہتے ہیں یہ محلن مرفوع ہے، ہو کر فاعل بن رہا ہے کس کا؟ رانا کا۔ صلہ اس کا کیا ہے؟ یہ ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص کے اندر یہ واو جو ہے یہ ہے ضمیر مرفوع متصل، تو مرفوع ہو کر یہاں پر یہ کیا بنے گی جی؟ ان 8 میں سے کانا کا اسم۔ تو فعل ناقص کانا اپنے اسم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یکسبون ایک فعل مضارع ہے جس میں ہم کہتے ہیں یہ واو جو ہے یہ ضمیر ہے مرفوع متصل، تو یہ مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے فاعل بنی ہوئی ہے۔ تو گویا یہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ ہوا، تو یہ جملہ فعلیہ اس کا محلن ہم کہیں گے منصوب ہے، اور یہ خبر ہے کانا کی۔ تو گویا کانا کا اسم بھی مل گیا اور کانا کی خبر بھی مل گئی۔ تو کانا اپنے اسم اور مرفوع اور منصوب خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا جو کہ صلہ بنے گا۔ اس سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے جی؟ صلہ ما موصولہ، یہ صلہ ما کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ما کیا ہے؟ ما موصولہ محلن مرفوع ہے، فاعل ہے اس رانا کا۔ تو گویا رانا کو کا فعل کرنے والا کون ہے؟ وہ یہ ما ہے۔ ما کیا ہے؟ ما آگے اپنی تفصیل بتا رہا ہے اس کے بعد آنے والا جملہ۔ ما یہ ہے اگین فعل مضارع کے اوپر کانا آ جائے، کانا کا اسلوب ہے داخل ہونے کا کہ وہ فعل مضارع کے صیغے کے مطابق آتا ہے۔ اگر کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو ادھر یکسبو ہوگا، کانو ہے تو یکسبون آیا ہے، تو یہ ماضی استمراری بناتا ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کام کا ماضی میں بار بار ہونا۔ تو گویا یہ جو ماضی میں کسب کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، ان کاموں کے سبب ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ وجہ ہے ان کے یہ بات کہنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو گویا یہ ہمارا پوری 2 آیات مکمل ہوئیں۔ سمرائز کرتے ہیں کہ شرط لگی کہ جب وہ ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کلا بل ڈانٹ ٹپٹ کے بعد رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کہنے کا جو وجہ ہے نا، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔